عالیہ حمزہ صاحبہ، ایسے وقت میں جب اتحادیوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت اتحادیوں کو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کراچی جاتے ہیں، ایم کیو ایم کے مرکز پہ پہلی دفعہ وزٹ کرتے ہیں، چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جہاں منانے کی ضرورت ہے وہاں آپ لوگ ان کو ناراض کر رہے ہیں یا شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں؟ تو کس طرح کیوں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب ایسا؟ کسی نے سوال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نادیہ۔ نادیہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن ہیں اور ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک شیخ رشید صاحب کی بھی جماعت ہے، وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے جو ویوز ہیں وہ یا تو وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں یا ان کے پارٹی کا کوئی سپوکس پرسن اس پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی پارٹی کے ویوز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات کرنے کے لیے۔ ہمارے نہیں، میں یہ آپ سے نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ان سے یہ سوال کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو اس وقت اتحادیوں کی ضرورت ہے، اتحادیوں کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ، ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ایز پر ناؤ جس وقت میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تب تک ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے، کیو لیگ بھی کھڑی ہے، جی ڈی اے بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ سب ہمارے اتحادی چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے جو بھی باتیں تھی ہمارے گھر کی باتیں تھی، ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کی جو بھی باتیں تھی، خان صاحب نے جا کر ان سے ملے ہیں اور وہ ہمارے اپنے گھر کی باتیں، اب جو ان کی آپس میں بات ہے، شیخ رشید صاحب نے جو بات، گھر کی باتیں تو میڈیا پہ نہیں آتی نا عالیہ صاحبہ۔ نہیں، معذرت کے ساتھ گھر کی باتیں پہ گھر میں رہیں نا، جب تک آپس میں رہیں، ڈرائنگ روم تک رہیں تو وہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جب میڈیا پہ آ جاتی ہیں تو وہ گھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ نادیہ، میں کامل علی آغا صاحب نے ہمارے کل کے پروگرام میں بڑی کھل کر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا اور آج بھی سارے چینلز پہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اس کے اندر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے دونوں بہت زیادہ محترم ہیں، شیخ صاحب بھی بہت محترم ہیں اور ہمارے لیے کاف لیگ بھی بہت زیادہ محترم ہے۔ قادر مندوخیل صاحب کچھ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ جو اتحادی ہیں ان کا بڑا فرم بلیو ہے، عالیہ صاحب کہتی ہیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ڈٹ کے تمام اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہ تو کہہ رہے ہیں، اتحادی نہیں کہہ رہے، آپ سے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں ملاقاتوں میں؟ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے دوسرے چینل پہ تھا، میں 2 چینل پہ کامل علی آغا صاحب نام بھی بتا دیتا ہوں، انہوں نے خدشات بھی ظاہر کیے اور شیخ رشید کو بڑا سخت الفاظ سے بھی نوازا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی شخص ہے جو بڑے چودھری صاحب سے وظیفہ لیتے تھے، یہاں تک اس نے کہہ دیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو چٹان ہے وہ تو ریت کی چٹان ثابت ہو گئی۔ ایم کیو ایم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے معاملات صوبائی حکومت سے جو کہ پیپلز پارٹی حل کرتی ہے، وسیم اختر صاحب کا کلیئر بیان ہے۔ اس کے بعد باپ پارٹی کا بھی آپ کے سامنے، اس نے تو کم از کم مہینہ پہلے غالباً مجھے یاد پڑا کیونکہ 15 دن تو ابھی ہمیں لانگ مارچ پہ ہوتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد نام قومی اسمبلی میں جائیں گے، نام سینٹ میں جائیں گے، وہ سینٹ سے بائیکاٹ کر رہی ہے۔ تو یہ کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے، سیاست میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کل میں وسیم اختر صاحب سے ہی پوچھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی دفعہ تو اتحاد کرنے جا نہیں رہے، پوری تاریخ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آنیاں جانیاں، تو اب کیسے وہ بلیو کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی پہ جس نے ماضی میں کبھی ان کے مسائل حل نہیں کیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، ماضی میں مسائل اگر نہ ہوتے تو یہ دوبارہ نہیں آتے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ظاہری بات ہے، وہ بندہ جو روز مرغی کھاتا ہے نا تو پھر وہ پتہ یاری کیا چیز ہے، وہ گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ جو ابھی 3.5 سال میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ گزار لیے، این ایف سی ایوارڈ سندھ کو نہیں دیا گیا، سندھ کا پانی روکا گیا، اور اس کے بعد ترقیاتی کام 162 ارب، 1100 ارب اور 120 ارب جو موجودہ حکومت نے اناؤنس کی، اس میں تو ٹکا بھی نہیں ملا۔ تو ایم کیو والی بھی سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں، اسی وجہ سے یہ مولانا صاحب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ پہلے گئے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس، اس کے بعد گئے مولانا صاحب کے پاس، تو ان دونوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بیچ میں آ جائیں، اور کیونکہ ہمارے مسائل، زرداری صاحب سے بھی ملے، نہیں زرداری صاحب اس کے بعد ملے، اور آج بھی ملاقات ہوئی ہے سندھ میں وہی بات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں سے ملنے کے بعد ان دونوں نے بھی بتا دی کہ آپ کے مسائل تو صوبائی حکومت سے ہوں گے، تو صوبائی حکومت کے طور پہ ان دونوں نے ان کو یقین دہانی کرائی، بلکہ تینوں نے ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے بھی، کہ آپ کے مسئلے ہم حل کریں گے۔ یقیناً ماضی میں کچھ ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے، دیکھو وہ ظاہری بات ہے، جو بھی ہے گارنٹی صورت میں، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے صورت میں ان کو کچھ نہیں ملا، تو ان کو یہ بھی امید ہے کہ اگلے 1 سال اگر رہتا ہے اسمبلی بچتی ہے
تو اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ تو یقیناً ان کے خدشات آپ اپنی سے کیا جگہ ملے گا پہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھنا ہوگا۔ اب ذرا میں کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کرتی سوال یہ ہے آتی ہوں نا سر، واپس نہیں آتی ہوں، میں یہ واپس دونوں آتی ہوں۔ پارٹی کا علیہ ملک کے صاحب جواب کا کہ یہ دو پارٹی تو کلیئر واضح پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب وہ بولے پوزیشن سے اچھا دونوں تو آپ کے سامنے کی صورتحال ہے۔ اچھا میں ابھی دوسرے شو سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اچھا ذرا اس میں کلیئرٹی، کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اگر حکومت پریشان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن بھی سکون میں سے کچھ طے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنی ہے، چلے ٹھیک ہے آپ نے جمع کرا دی، اب اسپیکر کے خلاف بھی لانی ہے، پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی لانی ہے، 100% یقین بھی نہیں ہے کہ کامیاب ہو جائے گی، ناکام ہو گئی تو معاملہ گلی کوچوں میں چلا جائے گا۔ کچھ کلیئرٹی ہے آپ کی اپنی صفوں میں؟ کلیئرٹی ہے اس میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسپیکر اس بات پہ اجلاس بلوا لیتا تمام پارٹیز کا اور جو رولز ہیں گیم کے اس کو طے کر لیتا، مگر اسپیکر کیا کر رہا ہے؟ اسپیکر جو آج بھی پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ جا کے، اور وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کس طرح سے جا کے اس کو ناکام بنایا جائے۔ جب مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہوگا تو پھر خرابی تو پیدا یقیناً ہوگی۔ ان کا ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے کوئی ایسی قدغن پیدا کی جائے کہ جو لوگ بہت سارے لوگ ووٹ سے محروم ہو جائے۔ تو جب ایسا کریں گے تو پھر اگین جو ہے نا ایک مسئلہ پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری رات یہ جلسہ کریں گے اس میں ڈی چوک میں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے دوسرے دن تک، تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمارے پاس نمبر پورے نمبر، ہم اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔